آج میں بھی یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، او اہل بیت کو ماننے والوں، آؤ اہل بیت کے عقیدے کو تسلیم کرو۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، اہل بیت کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو الحیاج ازدی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، بیان کرتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو الحیاج اے میرے داماد، کیا میں آپ کو اس مشن پر روانہ نہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ یعنی آقا نے اپنے داماد حضرت علی کو جس مشن پر بھیجا، آج علی اپنے داماد ابو الحیاج ازدی کو اسی مشن پر بھیج رہا۔ مشن کیا تھا؟ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے داماد کو بھیجا کہ میرے داماد جاؤ علی کی پوری سلطنت کے اندر دیکھو، جہاں پر بھی کوئی ایک قبر بھی عام مسلمانوں کی قبر سے بلند ہے، سویتا، اس کو اکھاڑ دو، عام مسلمانوں کی قبروں کے برابر کر دو۔ کسی شخص کی قبر عام مسلمانوں کی قبر سے بلند نہ ہو۔ یہ اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ مسلمانوں، اہل بیت کے عقیدے کو تسلیم کرو۔ جب ان کے عقیدے کو تسلیم کرو گے، پھر یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ کبے چھپے اور یہ اس کے اوپر بلڈنگیں اور ٹائلیں اور ماربل، یہ ساری رسم و رواج ختم ہو جائیں گے، یہ باطل نظریات ٹوٹ جائیں گے جب آپ اہل بیت کے صحیح عقیدے کو تسلیم کرو گے۔ اس مشن پر میرے نبی نے اپنے داماد کو بھیجا اور حضرت علی نے اپنے داماد کو بھیجا کہ دنیا کے اندر کوئی قبر عام مسلمانوں کی قبر سے بلند نہیں ہونی چاہیے، سب کی برابر ہو۔ جب وہ برابر ہیں تو اس کے اوپر تعمیر کرنا، پھر مجاور بن کے بیٹھنا، پھر پیر صاحب اور حضرت صاحب اور نہ جانے کیا کیا احساسات لے کر وہاں پر بیٹھے رہنا، یہ سارے نظریات باطل ٹھہرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس روایت کے اندر آتا ہے وَلَا تِمْثَالًا، کوئی ایسی مورتی، کوئی ایسی تصویر اگر آپ کو نظر آئے کسی جگہ پر لٹکی ہے، بنی ہے، الا طمست، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو مٹا دینا۔ یہ مشن میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا یہ عقیدہ اپنے داماد کو دیا کہ کسی جگہ پر کوئی تصویر لٹکی ہوئی نظر آئے تو اس کو اکھاڑ دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ آج لوگ اپنے گھروں میں یہ میرے باپ کی تصویر ہے، اس کی سندریاں بنا کے، اس کی تصویریں بنا کے، شوبیس بنا کے، یہ میرے دادا کی ہے، اپنے کاروبار کے لیے اپنے جناب والا آفس میں یہ میرے پیر صاحب کی قبر ہے، یہ میرے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ پیر صاحب کا آستانہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ آج لوگوں نے مجسمے بنا کے، تصاویر بنا کے اپنے گھروں میں، اپنے آفس پہ، اپنی دکان پہ لٹکائے ہیں، سجائے ہیں۔ یہ اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کسی جگہ پر کوئی تصویر لٹکی ہوئی نظر آئے اس کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جس جگہ پہ تصاویر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں، اس جگہ پہ، اس دکان پہ، اس آفس پہ، اس عمارت پہ داخل نہیں ہوتے۔ یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، اس کو اپنایا جائے کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اگر اہل بیت کی اتباع کرو گے تو میرے نبی نے فرمایا لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات، وقت کی نزاکت کے پیش نظر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بضعۃ منی، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں جب میرے آقا اپنی بیماری کے آخری ایام میں تھے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی آئی
اپنے باپ کو دیکھا کہ موت کی غشیاں طاری ہیں، غم سے کہنے لگی واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ پہ سختیاں، میرے باپ پہ مشکلات۔ میرے آقا نے جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر موت کی غشیاں نہیں آئے گی، آج تیرا باپ رب کے پاس جانے والا ہے۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلایا، کان میں سرگوشی کی، فاطمہ رونے لگی۔ پھر میرے نبی نے پاس بلایا، کان میں سرگوشی کی، فاطمہ مسکرانے لگی۔ امی جان عائشہ فرماتی ہے میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فاطمہ جو میرا تجھ پر حق ہے، جو میں تیری ماں ہوں، اس حق کا واسطہ دے کر کہتی مجھے بتلا میرے آقا نے تجھے کیا کہا ہے؟ فاطمہ نے کہا یہ میرا اور میرے باپ کا راز ہے، ابھی بتلا نہیں سکتی۔ جب کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، پھر کچھ عرصے بعد امی جان نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ وہ ماجرا کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں میرے آقا نے سب سے پہلے مجھے یہ بتلایا اے بیٹی آج تیرا باپ اپنے رب کے پاس رخصت ہونے والا ہے، تیرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں رونے لگی، جب میں روئی میرے نبی نے، میرے باپ نے مجھے دوبارہ بلایا، کہا میری بیٹی پریشان نہ ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور میری وفات کے بعد سب سے پہلے اپنے خاندان سے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ میں مسکرانے لگی، یہ بات تھی۔ تو اس روایت کے اندر عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں آقا زندہ ہے، محفل ہو رہی ہے، کرسی رکھی جائے، حضور تشریف لا رہے ہیں، آقا ابھی آ رہے ہیں، مجلس سجی ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں آقا زندہ ہے، ہمارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں، ہماری محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ میری نبی کی بیٹی جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ اس بات پر زاروں کے تار رو رہی ہے کہ میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت انس سے کہا کرتی تھی اے انس کیف اطابت انفسکم تو ان تحسوا علی وجہ ابی التراب، کہ تمہارے دل کیسے کر پڑے کہ تم نے میرے بابا کے چہرے پر مٹی ڈالی، اپنے نبی کو کیسے رخصت کیا، تمہارے دل کیسے اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اور یہ بات کہا کرتی تھی یا ابتا اجاب ربا دعا، اے ابا جان آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یا ابتا الی جبرائیل نعا، اب دنیا کے اندر جب جبرائیل آئیں گے ہم ان کو بتلائیں گے کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے جبرائیل اس دنیا پہ نہ آیا کرو، میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ ضمناً یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ کی یہ شان بیان کرنے والی واحد ایک خاتون ہے، اور وہ میری اور آپ کی ماں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتی ہے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے اسی حضرت عائشہ پر تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، اہل بیت کی آڑ میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ایمان پر زبان اعتراض کی جاتی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔